بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا صدق اللہ العظیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ العظیم۔ خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ معزز حاضرین، آج تیسری تاخرات ہے۔ گویا رحمتوں کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس مبارک مہینے میں اور ان مبارک راتوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے ہیں، اعتکاف کی شکل میں لگے ہوں یا عبادات کی شکل میں لگے ہوں یا قرآن فہمی کی شکل میں لگے ہوں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے مبارک راتوں کی خاطر ہمیں زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہر سال بلکہ ہزاروں سال اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارے لیے جاری رکھے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کا ذکر آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہی اس سلسلے میں، ایک سورت ہی اس سلسلے میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن جب اس مہینے میں ملا ہے، قرآن جب اس رات میں ملا ہے، تو ہم عبادت کریں، دعائیں کریں، یہ کام تو کرنا ہے، مگر اہم کام تو یہ ہے
کہ اللہ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، جو مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے نسبت سے عطا فرمائی ہے، اس کتاب کے سمجھنے کے لیے ہم کو زندگی لگانا ہے۔ دودھ اور عطر کا انکار نہیں ہے، دودھ اور عطر سے درود پڑھتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کا کلام، اس کے سمجھنے کے لیے زندگی لگا دیں۔ یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے اللہ نے دیا ہے۔ جب ہمارے لیے اللہ نے دیا ہے تو کیا دیا ہے، اس کو جاننا ہے کہ نہیں جاننا؟ کہ کیا ہے اس کے اندر؟ آنکھوں کو لگایا، تاخت پہ رکھ دیا، قرآن خوانی کے بکسے اٹھا لے کر چلے، دعوتیں کھائے، اور ایسا پڑھے کہ کیا پڑھے وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ 10-12 منٹ میں پورا ختم کر دیے، اس میں چائے نوشی بھی، بسکٹ کی تناول کی سب ہو گئی، پڑھی یہاں پڑھی، پھر ادھر جھان کے ادھر جھان کے، اور اٹھا کے ہاتھ بول دیے جو کچھ کے پڑھا گیا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے کچھ بولتے تھے جو کچھ کے صحیح پڑھا گیا، اب وہ بھی چھوڑ جو کچھ کے پڑھا گیا ہے اس کا ثواب، اگربتی کا ثواب، دودھ کا ثواب، بریانی کا ثواب، میٹھے کا ثواب، کہ پورا ثواب حضور کو دیتا، جو ہم کو دیا ہے وہ ثواب حضور کو۔ سب مدرسے والے اس کام کے بہت سے مدرسے بنا کر بیٹھے ہیں لوگ۔ میں بھی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ لوگ نہیں چاہتے نا، نہیں بھیجا تو اپنا رہا، اس واسطے دھیرے دھیرے اس کو لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کیا قرآن خانی جب بھی دیکھو بیٹھا لے، پہلے دیرا بجانے والے دیرا لے کر، کنڈے لے کر، وہ آ کر 11 میں دیرا در مارو، اس کے بعد سلام، وہ 11 آدمی آ کے لیے دستر بستر، اس میں 11 برتن ڈالتے۔ پہلے اب ذرا کم ہو گیا، ابھی ہے بہت کم ہو گیا، اب یہ نیا شروع ہو گیا۔ کیا ہے؟ قرآن خوانی۔ پڑھو بابا، روزانہ پڑھو، گھر میں قرآن روز پڑھو، آدھا پارا پڑھو بس، 2 مہینے میں ایک قرآن۔ گھر والے سب مل کے پڑھیں گے آدھا آدھا سپارہ، 6 آدمی ہیں تو روزانہ کتنے ہو گئے؟ 3 پارے ہو گئے، 10 دن میں ختم ہو گئے۔ وہ سب کچھ نہیں، انہوں پر بچے آئے تو اچھا پڑھتے ہیں، بچے آئے تو اچھا کیا پڑھتے ہیں، بچے آئے تو عمدہ کرتے ہیں، اور قرآن کے لیے پارٹیاں بھی آتی ہیں۔ ایک کو بول دیے تو انہوں اپنے گرا کر، اب ان کو جو دیے وہ بٹوارا ہو جائے۔ بہرحال ہے جیسا بھی ہے، چل رہا ہے، دنیا ہے، کہاں تک سدھاریں گے، کہاں تک دیکھیں گے، سب مشکل ہے۔ مگر قرآن جو آیا ہے، دیکھنا بھی برکت ہے، پڑھنا بھی برکت ہے، سننا بھی برکت ہے، ہکل ہکل کے پڑھنا بھی ثواب ہے، اٹک اٹک کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے عطا نہ ہوگی، مگر خدا کی منشا کیا ہے؟ خدا کی منشا کیا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ میں جو بول رہا ہوں میرے حبیب کے وسیلے سے، تم اس کو سمجھو، اس میں ایمان ہے، اس میں عقیدہ ہے، اس میں عمل ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں دعوت ہے، جی، اس میں جنت ہے، اس میں جہنم کا خوف ہے، اس میں نعمتوں کا ذکر ہے، اس میں پیاروں کا ذکر ہے، محبوبوں کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کیا کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھو تو صحیح،
اب جو آ رہے ہیں رمضان میں ہی جو آئے یا 3 تاخراتوں سے جو آ رہے ہیں، وہی انصاف سے بتا دیں کتنی باتیں مل رہی ہیں، کتنی باتیں مل رہی ہیں، سمجھے؟ اس کے بعد ایک نیا طریقہ، بیانات نہیں ہو رہے ہیں، ایک آدھ جگہ حافظ صاحب وہاں پڑھتے رہتے ہیں، انگلیاں پھراتے رہتے ہیں، سننے والے انگلی پھراتے ہیں، وہ حافظ صاحب چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ انگلی پھرانے میں رہتا ہے، وہ بھاگنے میں رہتا ہے، یہ نہیں چل رہا ہے۔ اور حفاظ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی پناہ بابا، آج بھی میں ایک جگہ گیا تھا، وہ کیا پڑھا بیچارہ، وہ بیچارے کو مارا، وہ بھی میرے پیر کی مسجد، کیا پڑھا ہے سب۔ تو طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ گھر میں بچوں کو، بیوی بچوں کو لے کر کے، بیوی تو ہے نہیں، بچوں کو لے کر کے کھڑے ہم سنا دیں، جو بھی آئے گی نصیب والی اس کو بھی لے لیں، کھڑا کر کے سنا، یہ طبیعت چاہتی، کسی جگہ بھی اطمینان نہیں، کسی جگہ بھی اطمینان نہیں۔ تو بہرحال یہ رونا ہے، رونے کو لے کر کیا کریں گے، کوئی دنیا میں جو ہے سدھرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کیا ہے، قرآن کیا بولتا ہے، قرآن کس کا کلام ہے، قرآن کس کے لیے آیا ہے، کس کے لیے آیا قرآن؟ اب بولیے نا، کس کے لیے آیا؟ ہمارے لیے، حضور کے لیے، ہمارے لیے، حضور کے حوالے سے قرآن کس کے لیے آیا؟ ہمارے لیے۔ جو چیز ہمارے لیے آئی ہے اسے دیکھنا نہیں جی، کسی نے عطر کی بوتل دی آپ کے لیے بول کے رکھ لیا تو سمجھے، دیکھنا ہے یہ کون سا عطر ہے، اس کے اندر کیا خوشبو، سمجھے، دیکھنا ہے۔ ایک عطر کی بوتل ہمارے لیے آتی ہے تو بوتل کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اندر کیا ہے۔ ایک کپڑے کا ایک جوڑا ہمارے لیے آیا، اسے دیکھتے نہیں دیکھتے۔ جب اللہ کا کلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیا یوں ہی تماشا کرنے کے لیے دیا؟ دیکھو ہم نے کیا کیا دیا، دیکھو ہم نے کیا کیا دیا۔ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھانے والوں سے ملتے نہیں، بلانے پر آتے نہیں، سمجھے، بس اسے پکڑ کر قرآن خانی۔ بس تو ایسے ہیں وہ شادی کے دن جو قرآن لے کر رکھ لے دیتے ہیں، شکرانے میں قرآن دیتے، کئی کو آیا یہ دینے کا طریقہ، کائے کے لیے قرآن دیتے ہیں کسی کو معلوم، اور رسم ہے، سر پہ لا کر کے اٹھا کے لے کے اماں کو دے دے، وہ اٹھا کر اوپر رکھ دے، پھر کب اٹھاتے وہاں سے؟ جس کے سر کو قرآن دیے تھے انہیں مرنا، وہ مریا تو اٹھا دیتے، اور وہ بچے کا نہیں تو وہ مر، ان کے اماں بھیجے تھے قرآن، اٹھا ماں، وہ اٹھا، وہ تو بھی پڑھے تھے۔ کیا حالات ہیں، اللہ کی پناہ ہے، قوم مسلم کو بیدار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، اور انگلی پھرانا بھی برکت ہے، سب چیزیں اپنی جگہ، مگر منشائے خداوندی کیا ہے؟ منشائے خداوندی ہے کہ میں جو باتیں تمہیں کر رہا ہوں ان باتوں کو سمجھو۔ اگر قرآن سمجھ لیے تو کوئی تمہارے ایمان کو ہاتھ نہیں لگا سکے، بد عقیدہ بنا نہیں سکے گا، بد عمل نہیں ہو رہ سکو گے، گناہگار نہیں بنو گے۔ قرآن میں کیا ہے معلوم کر لیے تو گستاخ رسول نہیں بنو گے، سمجھے؟ قرآن میں کیا ہے سمجھ لو گے تو برائی نہیں کرو گے، غلط کام نہیں کرو گے، اللہ کی رضا کے خلاف تمہاری زندگی نہیں گزرے گی، خدا کو ناراض کرنے والی زندگی نہیں رہے گی، خدا کو راضی کرنے والی زندگی تمہاری بن جائے گی۔ کب؟ جب کہ تم کیا کرو؟ قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔
قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ قرآن سے ہی قرآن اللہ نے ایک کتاب نازل جو جبریل کے ذریعے ہے، حدیث قلب مصطفیٰ پر بات آتی، یہ خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے، وہ بھی خدا کی طرف سے قلب مصطفیٰ پر جو بات آئی وہ حدیث، احادیث سے استنباط کیا علماء نے، تو اس سے فقہ بن گیا، مسائل کا استنباط فقہ بن گیا، سمجھے؟ تو بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، احادیث کے بغیر فقہ نہیں ہے، فقہ نہیں ہے تو آپ کی عبادتیں نہیں ہیں، سب چیزیں ہونا، ساری چیزیں ہونا، ایک کو پکڑ کر کے نہیں بیٹھنا، ساری چیزیں دین کی ساری باتیں جاننا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ کام مسجد محمودیہ سے ہو رہا ہے، اس انداز کا کام کافی تو ہو رہی ہے بنگلور میں، بہت سب بیٹھ گئے مفسر بن کر کے، سمجھے، وہاں تفسیر وہاں تفسیر وہاں تفسیر، ہر جگہ تفسیر، سب جگہ تفسیر۔ قرآن کا جو کام ہو رہا ہے یہ شیخ محترم ہی کا فیضان ہے کہ کام ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے ہو رہا ہے، مگر ہو رہا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اور جو یہاں آ کر کے اس میں لگ گیا قرآن فہمی میں، وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ کوئی بدعقیدہ اسے ٹچ نہیں کرتا، اتنا مضبوط، اللہ کرے سب مضبوط ہو جائے، سب مضبوط، سب کے اندر عبادت۔ تو بہرحال باتیں ابتدائی نکل گئی، اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ بشر المنافقین، منافقین کو بشارت دیجیے۔ منافقین کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرانا چاہیے، ڈرانا چاہیے، مگر قرآن کے بارے میں بشر المنافقین، بشارت دیجیے۔ پہلے اس آیت کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھیں۔ اوپر کی آیت میں آپ نے کیا سنا؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا کفرا، سمجھے؟ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، یہ اوپر کی آیت آپ نے سنی۔ اوپر کی آیت جب آپ نے سنی تو اس میں کیا بات تھی؟ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کرے، پھر ایمان لائے پھر کفر کرے، پھر وہ اپنے کفر میں کیا ہوتے گئے؟ بڑھتے چلے گئے۔ اب اس کی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک یہ آیت کس کے تعلق سے ہے؟ یہودیوں کے تعلق، ہاں میرے ساتھ چلنا، یہ سبق کس کے تعلق سے ہے؟ یہودیوں کے۔ پھر دوسری بات میں نے کیا رکھی آپ کے سامنے؟ یہ آیت منافقین، جی اب منافقین کے تعلق سے یہ آیت جو تھی کہ منافق کبھی ایمان میں آ جاتے، کبھی کفر میں چلے جاتے، کبھی ایمان میں آ جاتے کبھی کفر میں چلے جاتے۔ ایمان والوں کے ساتھ آ کر کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کفار کے پاس جا کر کہتے نہیں ایسے ہی گئے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو آخر ایمان میں آ جانے کے بعد پھر وہ لوگ کفر کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ اس بات کو مفسرین نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، فتوحات تو ان کے پاس ظاہرا نظر نہیں آ رہے تھے، مال و دولت کی بات تو یہاں نہیں تھی، یہاں تو قربانی دینا ہے کہ نسبت سے وہ آیت آئی۔ تو شروع میں کیا تھا اسلام میں؟ فتوحات، یعنی فتوحات کا مطلب کچھ فائدہ نہیں ملتا، قربانیاں دینا پڑتا، جان کی مال کی قربانیاں دینا، کسب و کرسی کا عالم، کبھی جنگوں میں جانا پڑتا تھا، بیویوں کا سہاگ قربان، بچوں کا سایہ قربان، بچے قربان، بہت ہی محنتیں اسلام میں ابتدا میں، بہت ہی محنتیں، بہت ہی قربانیاں۔ اب یہ منافقین ان قربانیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس واسطے وہ کیا کرتے؟ کفار سے جا کے ملتے اور پھر آ کر جو پلپلے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان راسخ نہیں، پختہ نہیں ہوا، ایسے لوگوں کا کیا ان کے پیچھے رہ کر کیا کریں گے؟ ٹوٹے پھوٹے لوگ
ان کے پیچھے اگر کیا فائدہ؟ وہاں بہت ہے، وہاں بہت ہے، وہی اولاد آج بھی ہے. کیا یہ سنیا کے پیچھے پڑے؟ کیا ہے؟ کچھ تو ہے ان کے پاس. فاتحہ کے کھجور کے سوا ان کے پاس کیا ہے؟ وہاں آ کے دیکھو، ہمارے ساتھ ذرا نکل کے دیکھو کیسے دینا پکتے کیا ہوتا ہے. سمجھے؟ رات کو موٹے آ کر ایسا موٹے چھوڑتا ہے، موٹے آ جاتی. کون لا کر دیا ہے؟ اٹھ کر صبح میں جو ہے نا معلوم نہیں ہوتا کون لا جو نہ لا کر دیے ہوں گے. تو قسمہ پرسی کا جو عالم صحابہ کے زمانے میں منافقین کہتے تھے، آج انہی کی اولاد غلامان صحابہ کے بارے میں کہتی. تو ظاہری دولت، ظاہری عزت، سمجھے؟ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ، اچھے مالدار سب ان میں ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے مالدار نہیں. اٹھا کے دیکھ لیے تو میرے پاس 500 1000 5000 10,000 لاکھوں روپے دینے والا میرے پاس ہے. سب ادھر ہے جی. وہ پرانا واقعہ بھی نہیں، بڑے بڑے مالدار ادھر تھے کفار کے طرف. تو منافقین بھی ویسے ہی ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے. تو رب نے فرمایا کہ یہ جو پالیسی بدلتے رہتے ہیں، کبھی اسلام میں آ گئے، کبھی کفر کی طرف چلے گئے، کبھی آپ کے پاس آ گئے، کبھی ان کے پاس چلے گئے، یہ کرتے کرتے جو تھے ان کا کفر بڑھتا چلا گیا. اس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا ایسی مذاق، ایسی حرکت کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ مغفرت نہیں ہے. دین کا مذاق کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس مغفرت نہیں ہے اور نہ انہیں ہدایت. یہ بیان کرنے کے بعد اب منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک محاورے کے طور پر بیان ہے، سمجھے؟ جیسے کسی کی سزا تجویز ہو گئی، کسی کی سزا تجویز ہو گئی، تو جس کی سزا تجویز ہو گئی ہے کیا اس کو ڈراتے نہیں؟ مبارک ہو مبارک ہو، آپ اندر جانے والے جی. کبھی کبھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مبارک ہو ساس کے گھر جانے والے. کب جانے ساس کے گھر؟ تو ساس کا گھر بولتے ہی اس کی بات سے کھل جاتی. کیا بھائی صاحب بول رہا ہے؟ نہیں، کیس جو ہے تمہارے خلاف ہو گیا ہے، اب تمہیں کہاں جانا؟ ساس کے گھر کو جانا ہے. تو ساس کا گھر بولے تو خوشی کی بات. ظاہراً ساس کا گھر کوئی بولا تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی کی بات ہوتی ہے. جب اسے وہ ساس کے گھر کا پتہ چلتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے سمجھے جہنم ہے. اس لیے اس محاورے کے مطابق منافقین کو کہا بشارت دے دو، تم بشارت دے دو، ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہارے لیے اللہ کے طرف سے دردناک عذاب ہو. یہ فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. یعنی اے محبوب یا اے قرآن کے پڑھنے والے، دونوں اعتبارات، اے محبوب یا اے قرآن کے پڑھنے والے، جو لوگ منافقت کرتے ہیں دو رخی پر، دو طرف، سمجھے؟ ادھر بھی بجاتے ہیں ادھر بھی بجاتے ہیں. یہ دو طرف بجانے کا نہیں رہنا، یہ کس طرف؟ سمجھے کیا کرنا؟ دف کتنے طرف بجاتے ہیں؟ دف ایک طرف بجاتے ہیں، ڈھول. تو اسلام نے ڈھول بجانے کو منع کیا، دف بجانے کو منع نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو تشریف لے گئے. مدینے کی ننھی بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کہہ کر دف بجا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں؟
نہیں کرنا، حضور دیکھ لیے اے صدیق انہیں گانے دو، انہیں بجانے دو، یہ ان کے لیے آج ان کے عید کا دن ہے، آج ان کے لیے عید کا دن۔ اور ادھر کیا کہا؟ ڈھول نہیں بجانا، ہاں ڈھول نہیں بجانا، شریعت کے مطابق ڈھول نہیں بجانا، برابر بالکل صحیح، سما کرتا ہوں سب وہ سب بات کے بعد اندر آئے تو مانو ڈھول نہیں بجانا، سمجھے؟ ایک مولانا تھے بڑے متشرع تھے، ایک تفسیر سے بڑے شریعت کے بعد متسلم کرتے مضبوط، ان کے پاس کیا ہے؟ ڈھول بجانا تھا حرام، بولتے مولانا نمبر سے خطبہ بھی دیے ڈھول بجانا حرام ہو گیا۔ گھر گئے، بیوی نے کہا میں نے ایک منت مانی، وہ میرا کام ہو گیا، تو آپ کو مسجد میں ڈھول بجانا آپ کو کیا کرنا ہوگا مسجد میں؟ ڈھول۔ ارے بابا میں تو اس کے خلاف بیان دے رہا ہوں، اور کئی لوگوں کے ذہن بنا دیا ہوں اس کے خلاف، کچھ بھی ہو جاؤ، میری منت پوری ہونے کے بعد کی بات، اتفاقاً اس کا ارادہ پورا ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ بجاؤ، مسجد میں جا کر کیا بجانا؟ ڈھول۔ بابا یہ لطیفہ بہت کم بولتا ہوں میں، لطیفے، مجھے ایک لیٹر آیا تھا بہت پہلے اسی مسجد میں، بہت سال پہلے ایک صاحب نے مجھے لیٹر دیا، پوسٹ کیا، اس وقت سے چھوڑ دیا، لطیفے سنانا چھوڑ دیا، کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہو۔ ایک صاحب کا لیٹر آیا، انہوں نے لیٹر میں لکھا مجھے مولانا آپ کا بیان سننے کے لیے ہم بہت دور سے آئے اور آپ کی علمی گفتگو رہتی ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا۔ وہ زمانے میں جبکہ میں عمر کی ڈنڈی لے کر چلتا بہت اچھا لگتا ہے، مگر آپ جو لطیفے سنا کر ہنساتے ہیں یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے، آپ کے شان اور مرتبے کے خلاف۔ ایسا لیٹر نہیں، وہ لیٹر پڑھنے کے بعد سے میں توبہ کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ بندے کو بندے کی جانب سے ایک لیٹر آتا ہے، بولتا نہیں، بیانات میں بھی چھوڑ دیا۔ ٹائم پاس کرنے کا زمانہ لطیفے بولنے کا، مواد زیادہ ہے تو وقت پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس کر سکتے ہیں، بولتا نہیں میں کیا کیا آج اتفاق موڈ آ گیا ہے بول دے رہا ہوں کہ آئے مسجد میں، اب بیوی نے تو بیوی کی بات سن، مولانا ہو کہ کوئی بھی ہو، کیا سننا؟ بیوی کی بات سن، کتنا بھی نہیں سنے تو کچھ دنوں کے بعد سن لینا، وہ سنے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ مولانا لوگوں کا کیا حال ہے، ہم کو مولانا، ہم مولانا۔ یہ بھی سن لو، مجھے سنی بنانے میں میری بیوی کا ہاتھ، پیر تو مل ہی گئے تھے، میری بیوی مرحومہ وہ زیادہ پڑھی لکھی کچھ بھی نہیں تھی، انوڑا کا میرے نصیب میں، مگر وہ فاتحہ درود بارگاہوں کی حاضری یہ ان کی پسندیدہ تھی، اٹھے بیٹھے یا غوث یا رسول اللہ۔ تو مجھے نکاح کرنے کے بعد مجھے بولے فاتحہ درود کرنا ہونا، 11ویں کرنا چاہیے، باقاعدہ 11ویں شریف، باقاعدہ 12ویں شریف، باقاعدہ آل بیت کی فاتحہ، باقاعدہ جو ہے بارگاہوں کی حاضری، سمجھے؟ اگر میں کبھی کتراتا تو مجھے زبردستی کر کے لے جاتا، یہ ایسا قریب کرے، شیخ تو تھے ہی، یہ ان کی بھی محنتیں ہیں میرے سنی بننے میں، میری بیوی کی بھی محنت ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ کیسے وقت میں یاد آئی، سمجھے؟ بڑا بھاری رشتہ ہے یہ، چھٹے بعد معلوم ہوتا ہے کیسا رشتہ ہے، چھٹنے تک جو ہے نا اس کی قدر نہیں رہتی، چھٹنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کیسا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں، جنت سے بنا کے بھیجا ہے، کس کو؟ میرے کو نہیں، سب کے لیے۔ میاں بیوی کا رشتہ کہاں سے آیا؟
جنت سے جوڑا بنا کے بھیجا ہے، بڑا قیمتی رشتہ ہے. نا خدری کرتے ہیں وہ الگ بات، سمجھے. جب اس کا درد لگتا ہے جدائی کے بعد، وہ درد کوئی محسوس نہیں کرتا، اس کا درد اسی کو مار، اس کے اوپر جو بیتتا ہے. تو کہاں جاؤں آج میں، کیا قصہ، بہت کچھ سنا دے رہا. تو عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی؟ ہاں، ڈھول کی بات. آپ سننے کے موڈ میں ڈھول سننا چاہتے ہیں. تو ایک مولانا جمعہ کا خطبہ دینے میری طرح ہی تھے شاید، وہ پورا مجمع جمع ہونے کے بعد آئے، پورا حال بھر جانے کے بعد آتے ہیں نا، ایسا ہے. آج دیکھیں تو حضرت کے گلے میں ڈھول ہے. ارے یہ تو بیانات اس کے خلاف ہو رہے ہیں. آج کیا بات ہے منبر پر چل رہے. محترم حضرات، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ڈھول بجانا حرام ہے، ناجائز ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا. اب آپ کے سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں. ادھر سے بجانا بھی حرام ہے، ادھر سے بجانا. تو مسئلہ بھی بتا دیے، بیوی کے نیاز بھی پوری کر دی. بات سمجھنا ہے. یہ لطیفہ کس نسبت سے میں بولا تھا؟ منافقین. دیکھو کیسے ہوشیار لوگ. منافقین دونوں طرف بجاتے ہیں. نہیں ہمیں بھی وہ کرتی. ہاں بیٹا نہیں، چپ گیا تھا. یہ تمام باتیں کبھی ادھر گئے تھے نا، بڑا نظر آئے نا، وہ 4 بازاروں میں دکھے نا، چپ گیا تھا. ایسے ہمارا دوست بولا چلے گا. اس طریقے سے منافقین کی حرکتیں آج ہی نہیں، قرون اولا سے برابر وہ حرکتیں جاری ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی حرکت کرنے والے کے لیے عذاب علیم ہے. کیا ہے؟ عذاب علیم. جو ایمان ہی نہیں لایا، جو بالکل ایمان ہی نہیں لایا، خدا اور اس کے رسول کا انکار کیا، وہ ہے کافر. اس کے لیے عذاب عظیم، اس کے لیے عظیم عذاب کا ذکر کیا گیا. اور منافق جو اوپر سے ایمان لایا، اندر سے کفر کرتا تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم. عظیم اور علیم میں فرق ہے. علیم الف سے، عین سے. کیا فرق ہے دونوں کے لیے؟ اس کے لیے عذاب طے ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب. دردناک عذاب ایسا کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے نچلے طبقے، جہاں کیا کیا پہنچتا ہے آگے آپ کو بتاؤں. ان کا عذاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مرتے وقت. ان کا ایک عذاب مرتے وقت. کس کا؟ منافق کون؟ جو ظاہر میں ایمان لاتے ہیں اور باطن میں کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. سمجھے؟ جن کا ایک عقیدہ ایک مسلک پر ٹھہراؤ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. یہ چھپے ہوئے کافر بھی بولتے ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ تو ایک عذاب ان کو مرتے وقت کا، ایک عذاب ان کو قبر کا، ایک عذاب ان کو حشر کا. سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک عذاب ان کے ٹھکانے کا. کتنے انداز سے عذاب ہوا ان کو؟ بولیے. مرتے وقت، قبر میں، اور قیامت میں، اور ان کے ٹھکانے کے تانے. تو ان کے لیے مرتے وقت کا عذاب کیا ہے؟ ان کے لیے مرتے وقت کا کیا عذاب ہے؟ مرتے وقت کا عذاب یہ ہے
کہ وہ سکرات میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. کس چیز میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں؟ سکرات میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اور حضور تشریف لاتے ہیں مگر وہ حضور کو نہیں پہچانتے. سرکار آتے ہیں مگر سرکار کو نہیں پہچانتے ہیں. یہ ان کو مرتے وقت کا قبر میں کیا عذاب ہے. ان کا جو امتحان ہے، ایگزام، 3 سوال جو ہے، ان 3 سوالوں میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. پھر من ربک لا ادری، ما دینک لا ادری، ما کنت تقول بحق هذا الرجل لا ادری. تیرا رب کون ہے؟ میں نہیں جانتا. تیرا دین کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. یہ جو آئے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نہیں جانتا. یہ تینوں سوالات جو ہیں ان سوالات کے جوابات میں کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. تو قبر کے سوال کا جواب نہ دینا ان کے لیے قبر کا عذاب. اس کے بعد جب یہ تینوں جوابات وہ دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس کی زمین تنگ کر دی جائے. عذاب قبر یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی قبر کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے. اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دونوں پسلیاں ایسے مل جاتی ہیں جیسے ہاتھ کی انگلیاں. حضور نے ایسا ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر صحابہ کو بتایا ایسا ہو جاتا ہے. یعنی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی. یہ عذاب. اور پھر ان پر عذاب کے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں. وہ جو حدیث میں آیا بات لوگ بولتے ہیں سو آپ سنتے بھی ہوں گے کہ ان کے لیے سانپ اور بچھو مقرر کر دیے جاتے ہیں عذاب. اور ان کو قبر میں ایک گرد مارا جاتا ہے جو 70 ہاتھ زمین کے اندر مردہ چلا جاتا ہے. پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر گرز مارتے ہیں. یہی سلسلہ ان کے لیے کیا ہے؟ صبح قیامت. اب اس میں وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں اہل جماعت، جی وہ لوگ بھی، وہ مولوی لوگ، مولانا لوگ بھی بیان کرتے نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے عذاب ہے. نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے عذاب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ نماز کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوا. نماز کے بارے میں سوال تو قیامت میں، حقوق العباد کے بارے میں سوال تو قیامت میں، اعمال کے بارے میں سوال تو قیامت میں. مگر قبر میں نماز کیوں نہیں پڑھا؟ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس کے لیے بھی عذاب ہے، اس کے لیے بھی سوال ہے، پوچھ ہے، مگر کب؟ قیامت میں. تو پہلی جو ریپیئرنگ شروع ہوتی ہے، سمجھے، پہلے جو باجا بینڈ بجتا ہے، وہ بینڈ ایسا ہے، وہ باجا ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سمجھے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ ہم تجھ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتے ہیں. عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، یہ دعا ہے، حضور نے بھی فرمایا. مگر عذاب قبر کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو نہ خدا کی پہچانت، نہ دین کی پہچانت، نہ نبی کی پہچانت. جی سکرات برحق، سکرات آتی ہے، سمجھے، حضور نے سکرات سے بھی پناہ مانگی. سکرات آتی ہے مگر کس کے لیے؟ جس نے نبی کو نہیں پہچانا، نبی کی عظمت نہیں کی. تو پہلی جو منزل ہے یہ وہ ایسی منزل ہے قبر والی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا، ایک مرتبہ قبر کا ذکر کیا گیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہ گئی، یہاں تک کہ داڑھی انور آپ کی تر ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین،
آپ کے سامنے بہت سے عناوین آتے ہیں، بہت سے موضوعات پر بیانات ہوتے ہیں، مگر ہم آپ کو اتنا روتے ہوئے کبھی کسی موضوع پر نہیں دیکھتے ہیں۔ جب قبر کا بیان ہوتا ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کیوں نہ رہوں کہ قبر پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہ منزل میں اگر ہم پھنس گئے، اس منزل میں ہم جگڑے گئے تو اس منزل میں جو عذاب ہوگا اس سے بڑا عذاب کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں عذاب قبر کے تعلق سے غمگین اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق، سمجھے، عذاب قبر برحق، اس پر ہمارا ایمان، مگر کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جس کے اندر نبی کی تعظیم نہ ہو، نبی کی پہچانت نہ ہو، نبی کا عرفان نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب قبر۔ اب قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے۔ یہ دو باتیں بھی حضور نے فرمائی، جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے اور جنت کے باغوں میں کا ایک باغ۔ جہنم کا گڑھا کب ہے؟ جب عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ قبر اس کے لیے، صاحب قبر کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ جہنم کا گڑھا بن، وہیں سے جہنم کا کی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جنت کے باغوں میں کا باغ کیا ہے؟ من رب کا، ما دینو کا ربی اللہ، دینی الاسلام، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتا ہے تو فرشتے فرماتے بحکم خداوندی قبر اس کی کشادہ ہو جاتی ہے، قبر اس کی کشادہ ہو جاتی ہے۔ اب کشادگی کی بات کو آپ سمجھیں کہ کشادگی کہاں تک ہوتی ہے؟ جہاں تک صاحب قبر کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کھل جاتی ہے، سمجھے؟ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھتے نا، حضور دیکھتے تھی، حضور آتی تھی، یہ جو کہہ کر سمجھے گستاخ بنا دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے عذاب جب قبر کشادہ ہوتی ہے تو صاحب قبر کی نظر جہاں تک جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اب ایک ہفتے کے اندر باہر ہلال دیکھنے کا مسئلہ ہے، وہ میرے الیکشن کا دن ہے، سلیکشن کا دن، وہ دن میرا گزر گیا تو پھر ایک سال تک میں چیئرمین۔ تو ہلال دیکھنا، ہلال جو ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، ہلال بہت باریک، اور 29ویں دن کا ہلال تو بہت باریک، منٹوں میں اب چھا جاتا ہے، بڑا دوربین سے بھی نہیں دیکھتے، ہیلی کاپٹر پہ بھی جا کے دیکھتے، زمین پر کھڑا، ماتھے کی آنکھ سے دیکھتے، یہ دیکھے ہوئے کی شہادت ہوئی، تب جا کر فیصلہ ہوتا۔ آپ لوگوں کا کیا فون آپ ہوتا ہے نا، فون کی اٹھاتے نہیں نا، فون بند کرو پڑتا ہے، بولتے نہیں نا جلدی، سمجھے؟ آگ پر بیٹھے جیسا رہتا ہے، کانٹوں پر بیٹھے جیسا رہتا ہے ہمارے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ ہلال جی بہت باریک رہتا ہے، اور باریک چاند کو آپ زمین پر کھڑ کے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کسی کو نظر آ گیا، اتنا باریک چاند ہلال، اسے ہلال بولتے، ذرا بڑھ گیا تو اسے چاند بولتے، اس سے بڑھ گیا تو اسے بدر کہتے، قمر کہتے پھر بدر کہتے، سمجھے؟ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے، اس سے کم تاریخوں کو قمر کہتے، اس سے پہلے کو سمجھے ہلال کہتے، اس کے بعد والے کو چاند کہتے، چار نام ہوئے، ہلال، قمر، بدر، چاند۔ تو بہرحال جب آپ دیکھ لیتے ہیں زمین پر کھڑ کے تو نگاہ گئی نا، کتنے میل پر گئی، کتنے کلومیٹر پر گئی، آپ اندازہ جنرل پبلک اندازہ نہیں لگا سکتے،
پہچان ہے تو بتائے گا اتنے فاصلے پر، تو جنرل پبلک کا انداز نہیں لگا۔ تو آسمان کی طرف آپ نے دیکھا، آپ کی اور ہماری نظر برید چاند پر، ہلال پر پڑ گئی۔ تو جب ہم زمین پر اس جسم کے ساتھ رہ کر اتنے فاصلے والا ہلال دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جسم جو ہے وہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہماری روح علیین میں پہنچ جاتی ہے۔ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ علیین میں پہنچ جاتی ہے۔ اس روح کا کنیکشن جو ہوتا ہے جسم سے لگا رہتا ہے۔ اب دیکھنے میں روح کا دیکھنا ہوتا ہے، جب جس میں کثافت سے ہم اتنی دور کو دیکھ لیتے ہیں تو نورانیت سے کہاں تک دیکھتے ہیں۔ تو قبر کیا ہو جاتی ہے؟ کشادہ ہو جاتی ہے۔ کس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے؟ اہل ایمان۔ کس کی قبر؟ اہل ایمان، عارف نبی۔ عارف نبی کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ تو عارف نبی ولی، ولی بولتے کس کے ہیں؟ عارف نبی، نبی کو جس نے پہچان لیا وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ تو قبر کشادہ ہو گئی۔ اب میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی آتے ہیں کیا، پکار دینا وہ آ کر محفل میں آتے ہیں کیا، یہ جو بولنا ہے یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم جو ہیں کثافت میں لگے ہوئے، گاڑا پن ہے ہمارے اندر، تو کثافت میں ہم ہیں، اس لیے ہم کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ نورانیت کا عالم ہے۔ جب ہم قبر کو میں زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اتنے ہلال کو اتنے فاصلے سے دیکھ لیتے ہیں، تو قبر میں جب چلے جائیں گے تو اور زیادہ ہماری آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی، بینائی بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ وہ بہت سے لوگوں نے سے سنا ہوگا آپ نے کہ جب کوئی جاتا ہے قبرستان پر تو اس کے رشتہ دار جو پہلے سے مدفن ہیں وہ لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں، منو مٹی میں رہ کر پہچان لیتے ہیں۔ یہ عام مومنین کی بات ہے، یہ عام مسلمانوں کی بات ہے، وہاں نبی کی بات ہے، وہاں نبی کی بات ہے۔ نبی کے آنے جانے کی ضرورت نہیں، نبی رہ گئے ہیں، نبی رہ گئے ہیں، سمجھے؟ حضور قبر میں ہیں بولتے ہیں نا، حضور قبر میں بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہر مومن کا سینہ نبی کی قبر، مومن کا سینہ نبی کی قبر ہے۔ یعنی قبر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی رہے، سمجھے؟ تو اب ہماری قبر جو ہے اس کو کہتے ہیں جہاں ہمارا جسم رہتا ہے، گل کے رہتا ہے کہ سڑ کے رہتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر قیامت میں اٹھے گا تو اسی قبر سے اٹھے گا، قیامت میں اٹھے گا تو اسی قبر سے اٹھے گا، جس حالت میں سلایا گیا تھا اسی حالت میں اٹھے گا، ہے نا؟ تو قبر میں جو ہے جہاں ہمارے جسم کا مقام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی مقام جو ہے وہ روضہ انور مدینہ منورہ، روضہ انور ہے، مدینہ منورہ ہے، اور آپ کا نور کا جو مقام ہے وہ مومن کا قلب، وہ مومن کا سینہ، سمجھے؟ جب تک حضور کا نور باعتبار ایمان جب تک حضور کا نور ہمارے سینے میں نہیں آتا ہم مومن نہیں کہلائے جاتے۔ نہیں سمجھ ہماری بات؟ ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب اس کے ایک ایگزامپل سے سمجھ لیجیے، ایگزامپل سے سمجھ لیجیے کہ جب کسی سمجھے دلہا دلہن نے قبل تو کہہ دیا، سمجھے؟ قبل تو حاضر کا کہہ دیا جی، تو کہہ دینے کے بعد گھر کو کون آنا؟ دلہا کے گھر کو دلہا، تو تمہارا گھر کو جو من میرے گھر پر کوئی مانا ہے؟ کوئی مانا ہے کیا؟ ارے
तो शादी नहीं करते हैं क्या आप लोग? मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा, ये उनकी शान है जो उस पर अमल करते हैं। आमिल कुरान है, ऐसा करने वाला आमिल कुरान। हाँ, दुल्हा दुल्हन दोनों का क्या हो गया? निकाह। निकाह होने के बाद दुल्हन कहाँ आना? दूल्हा के घर को आना। समझे? निकाह हो जाने के बाद दूल्हा के घर दुल्हन आ जाना। अगर दुल्हन घर को दूल्हा के नहीं आई और दूल्हा से उसके ताल्लुकात नहीं है तो निकाह होना क्या हुआ? बातिल, बेकार। समझे? बेमाना, बेमकसद। निकाह करने का मतलब यह है कि जौजा घर को आ जाए। बात समझ में आ गई? इस मिसाल के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, निकाह के साथ जैसे बीवी शौहर के आना जरूरी है, ऐसे ईमान लाने के साथ नबी का आ जाना जरूरी है। यह अजब तमाशा है कि ईमान भी ला रहा है, नबी को मदीने में सुला दिया, खुदा को अर्श पे बिठा दिया, शैतान को अंदर बसा लिया। तो हर मोमिन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलिए नहीं है कोई माबूद। आला हजरत के तर्जमे के एतबार से अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं। वो अल्लाह की जात का, अल्लाह का नाम पहले लाते हैं, वो उनकी तहकीक है, वही दुरुस्त है, ये नहीं, उनकी तहकीक। उस तहकीक में हम उनको मान लेंगे, जो भी बात है बुरे तौर पर मान लेकर के बोले थे मुमकिन बात। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, नहीं, उधर नहीं की बात। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जी। शाह साहब हैं, चेयर पर बैठे हैं, मजमा है, मस्जिद में बैठा है क्या? मतलब क्या है? मौजूद है। समझे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं बोले तो कहा मेरे सीने में है, मेरी आंखों में है, हमारी आंखों में सरकार है, हमारे दिल में सरकार है, हमारे सीने में सरकार है, हमारी नमाजों के अदाओं में सरकार है। हाई बोलकर नहीं बोलना यह हिमाकत है। हाई बोलकर मान लिया, फिर नहीं बोल के इनकार कर, यही दो रुखी जो पॉलिसी है, इसी को मुनाफिकत बोलते हैं। हुजूर आती क्या? आने की क्या जरूरत? गए तो ना आएंगे, गए तो आएंगे, समझे? वो गए भी नहीं हैं, कहां का है? जहां मोमिन है वहां है, जहां मोमिन है वहां है। अल्लाह भी है, रसूलुल्लाह भी है। नहीं समझ में नहीं पाता? तो कब्र का जो अजाब होता है वो किसके लिए? मुनाफिकीन के, कुफ्फार के लिए जी, मुशरिकीन के लिए। मोमिन के लिए कब्र का अजाब, उसकी कैफियत में बता दूंगा, अजाब आगे बताऊंगा। तो मरते वक्त जान निकलने का जब वक्त आता है, उस वक्त अजाब क्या है उनके लिए? क्या है? सकरात। बोलना, कब्र का अजाब क्या है? कब्र का अजाब सवालात के जवाबात में नाकामी, समझे? क़यामत का जवाब अजाब, क़यामत में क्या अजाब? घबराहट, शिद्दत, समझे? धूप ऐसी के सवा नेज़े पर होगा सूरज, उसकी तपिश से, समझे, भेजा खवलते रहेगा, ऐसा जैसे हांडी में पकवान खवलता है, पानी खवलता है, खल 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 कर जो पकता है ना, वो हिसाब से अंदर भेजा पकता है। और प्यास प्यास पुकारेगा,
کتنا بھی پانی پلایا جائے اس کو، اس کی پیاس بجھنے والی، اس کی پیاس نہیں بجھنے والی۔ یہ عذاب کہاں کا؟ قیامت۔ بے شک یہ سارے عذابات برحق، اس کا انکار نہیں، انکار کرنے والا کافر۔ قبر کا عذاب برحق، موت کی تکلیف برحق، اور قیامت کا عذاب برحق، اتنا شدید بھیجا کھولتا ہے، بولے تو کیسا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر آ کر گرمی پہنچا رہا ہے تو کیا حال ہوگا؟ 40 ڈگری میں کیا حال ہوتا ہے بنگلور کا؟ 40-45 کو چلا جائے تو بنگلوریوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ سمجھے؟ جا کے یوپی میں بہار میں بچ نہیں سکیں گے بنگلور والے گرمی کے زمانے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، بنگلور بڑا پیارا شہر، بڑا شہر جس میں مئی پیدا ہو۔ 14 گھنٹے کا روزہ 4 گھنٹے بھی معلوم نہیں ہوتا جی، کتنی آسانی سے نکل جائے۔ قیامت برحق، عذاب برحق۔ اگر عذاب نہیں ہے بولے سب پیرا بولتے، وہ سب بھی دل کے بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ یہ سب انکار کرنا، عذاب قبر کا انکار کرنا بھی کفر، اور یہ عذاب جنرل بتانا بھی غلط۔ عذاب برحق، عذاب ہے، ہوتا ہے، ہوگا، یہ یقینی ہے، سمجھے؟ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر کس پر عذاب ہوتا ہے؟ گستاخان رسول، مشرک اور کافر اور منافق، یہ 3 جماعتوں میں۔ کس کے لیے؟ کافر، مشرک، منافق، سمجھے؟ انہی پر عذاب ہے۔ اگر اس میں خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی اس میں شامل ہے تو عذاب ہے، اس میں سے نہیں ہے تو عذاب نہیں ہے۔ وہ عذاب ہمارے لیے نہیں ہے، وہ رحمت ہے ہمارے۔ اب وہ عذاب اس کے لیے ہو رہا ہے، سمجھے؟ تو اب کیا ہوگا اس کا حال؟ بے حال ہو جائے گا۔ مگر غلامان رسول کے لیے، سمجھے؟ ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، قیامت میں آپ سے ملنا چاہوں تو کیا کروں؟ قیامت میں آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں ملوں؟ تو حضور نے فرمایا 4 مقامات بیان۔ پہلا، پل سرات پر، پل سرات، جہاں بڑا نازک مسئلہ رہے گا، اس پر سے گزرنے والا بڑی نازک پوزیشن سے گزرے گا۔ اگر کچھ ہو جائے تو جہنم کے اوپر سے، وہ پل جو بنایا جائے گا جہنم کے اوپر کا ہے۔ بد عمل، بد عقیدہ، گمراہ، یہ سب کافر اور مشرک و منافق سب کٹ کر کے گر جائیں گے۔ ایسی جگہ میں میرے چاہنے والوں کا انتظار کروں گا، وہ آئیں گے تو میں ان کو اپنا جلوہ دکھاؤں گا، وہ بجلی کی طرح چمکے۔ اگر وہاں نہ پاؤں تو یا رسول اللہ کہاں پاؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے میزان پہ دیکھ لو، جہاں اعمال تولے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال تولے جاتے ہیں، اس جگہ پر مجھ سے مل لینا، اس لیے کہ میں وہاں میری امت کا عمل میزان میں کم ہو جائے تو میں اس کے درود و سلام کو میزان پہ رکھ کے اس کے وزن کو بڑھاتا ہوں۔ اگر وہاں نہ پاؤ تو مجھے سمجھے حوض کوثر پہ، جب قیامت میں پیاس کا ایسا عالم ہوگا کہ آدمی سمندر بھی پی جائے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں، ایسے موقع پر میں حوض کوثر پر اپنے دستے کرم سے میرے چاہنے والوں کو حوض کوثر پلاتا ہوں۔
تو مجھے جنت کے دروازے پہ دیکھ کہ میں جنت میں پہلے نہیں جاؤں گا، یعنی پہلے جنت پہ چلے جا، آ جاؤ آ جاؤ، جنت کے دروازے پہ میں رہوں گا، اور میرے ایک ایک امتی کو جب تک جنت میں وہ داخل نہ ہو جائے میں جنت میں داخل نہیں ہوں، مجھے وہاں دیکھ لینا کہ میری امت کو میں جنت میں داخل کرواتا رہوں۔ یہ چیزیں 4 مقامات کس کے لیے بتائے گئے؟ اہل ایمان کے لیے، صرف وہ صحابی کے لیے نہیں کہا۔ تب اہل ایمان کو میں کیا کروں گا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، لوگ مجھے دیکھیں اس طریقے سے نکل۔ تو جب قیامت کا عذاب برحق ہے تو قیامت رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ اس پوائنٹ پر مومن کے لیے سب کچھ آباد، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے، مرتد کے لیے سمجھے کیا نہیں ہے؟ راحت نہیں، سب ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب۔ عذاب ماننا، عذاب پر یقین، عذاب پر ایمان۔ مگر یہ عذاب کن لوگوں کے لیے؟ اب ایک کوشچن شاید آپ کے ذہن و دل میں آتا ہوگا کہ مسلمان بھی تو، مومن بھی تو جہنم میں جائیں گے، جی اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ماننا ہے، تو وہ کس پوزیشن میں جائیں گے؟ اس کو میں آگے بتا رہا ہوں۔ بات معلوم ہوگی، گھبراہٹ، دھوپ، شدت اور رسوائی ہوگی وہاں، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم۔ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ جہنم کا نچلا طبقہ، نچلی جگہ، سب سے نچلی جگہ میں ان کو پہنچایا جائے گا۔ وہ نچلی جگہ کیا؟ اونچے قسم کے جو جہنمی ہوں گے ان کا بہتا ہوا خون اور بہتا ہوا پین وہاں سے گزرے گا، یہ اس جگہ پر ان کا ٹھکانہ ہے۔ کس کا؟ جہنم میں جانے والے کفار اور مشرکین، یہی دردناک عذاب بتایا۔ جہنم میں جانے والے کفار اور مشرکین، ان کے لیے ان کے جسم سے خون بہتا ہوگا، پیپ بہتا ہوگا، سمجھے؟ اور یہ لوگ پیاس سے تڑپ کر پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب یہ پی نہ سکیں گے، پیے بغیر ان کو چارہ بھی نہیں رہے گا، اتنا گرم کہ جب وہ پی لیں گے تو ان کے جسم کی جو اندر کی اندڑیاں ہیں یہ کٹ کر کے ان کے باہر پیچھے کے راستے سے، اب آگ چلے گئے چھوڑو، اب اس کے بعد تمہیں نہیں، پھر سے ان کو نئے طریقے سے بنایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، پھر ان کو وہی عذاب ہوگا۔ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کس کے لیے یہ ہے؟ منافقین کے لیے۔ پوائنٹ نوٹ کر لیں، بے شک عذاب ہے، سمجھے؟ بیٹھ کر عذاب کے قصے سنیں تو روتے ہیں، یاد کرتے ہیں کیسا عذاب ہے، کیسا، تو گھبراہٹ ہوتی ہے نا۔ عذاب کی بات آتی ہے تو آپ کو اور مجھے سب کو گھبراہٹ ہوتے ہیں نا۔ ایسے موقع پر سبب معلوم کرنا، یہاں کس کو پہنچایا جا رہا ہے؟ کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ جو نفاق کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پرسوں کے درس میں کہا تھا کہ نماز اور روزے کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، اور سرکار کی عظمتوں کا انکار کرنا کفر ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جن آیتوں میں سرکار کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب یہ عذاب ان میں سے تلاش کر لو، اگر ہم میں سے کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس عذاب کے برابر مستحق ہو گئے۔ اگر ان میں سے نہیں ہے، غلام رسول ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سرکار کرم کرتے ہیں، سرکار ہمارے ساتھ میں۔ اب چلیے یہاں رنج و الم کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے
जहन्नुम में कौन जाना है? मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, मुर्तद वगैरह। मुर्तद किसे कहते हैं? कन्वर्ट, इस्लाम से फिर जाने वाले को मुर्तद कहते। इस्लाम के नाम पर रहकर अंदर से खोखला करने के जो मंसूबे बनाते हैं, अकायद के बारे में हो, अमाल के बारे में हो, समझे, ऐसा खोखलापन पैदा करने के जो जहारत रखते हैं, ऐसे को क्या कहा गया? मुनाफिक कहा गया। सरे से जो इनकार कर देते हैं, ऐसे को क्या कहा गया? काफिर कहा गया। और खुदा के साथ गैरों को जो शरीक ठहरा लेते हैं, उनको क्या कहा गया? मुशरिक। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, मुर्तद, बिदअती। हमको बिदअती कहते हैं लोग। फतवा देने वाला बिदअती है, सलाम पढ़ने वाला बिदअती है, समझे, या रसूलुल्लाह पुकारने वाला बिदअती है। हमको कह देते हैं हम बिदअती नहीं है, हकीकत में ये बिदअती है। उल्टा चोर को तोड़ डांटे, उल्टा हमको बोलते सलाम पढ़ने वाला बिदअती है। तो बिदअत किसे बोले? वो काम जो हुजूर के हयात ज़ाहिरा में न हुआ, उस काम को दीन समझ करके राइज करना क्या है? बिदअत। अब हुजूर के जमाने में वो कौन सी चीज थी जो राइज नहीं थी? सहाबा सलाम पढ़ते, सहाबा दुरूद पढ़ते जी, सहाबा पुकारते थे तो या रसूल अल्लाह ही कहते थे। उसके बाद ताबईन का जमाना, ताबईन का जमाना, औलिया अल्लाह का जमाना, उलमा रब्बानीन का जमाना, ये पूरा जमाना जो था ये इसी पर अमल करता था। इस दौर के लोग उसी पर अमल करते थे। अब उसको बदल कर ये बिदअत है, वो बिदअत है, ये कह। उस वक्त में ये नहीं था, ये जो काम कर रहे हैं ये नहीं था। तो जो नहीं था वो कर रहे, तो बिदअती कौन है? वो लोग। हम लोग समझे, इसी वास्ते हम अपना मोनोग्राम, हम अपनी अलामत लफ्ज़ सुन्नी ही करते हैं। जो सुन्नी है वो बिदअती नहीं हो सकता, और जो गैर सुन्नी है वो बिदअती भी हो सकता है, वो मुर्तद भी हो सकता है, वो मुनाफिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं समझ मारी बात? याद रखना, कुछ गुनाह ऐसे, इस आयत में क्या बताया जा रहा है? मुनाफिकीन पर जो अज़ाब वगैरह है उसका बयान करके इस आयत में फरमाया जा रहा है कि तुम उनके अज़ाबात से आगाह रहो ताकि उनसे बचते रहो, ताकि उनसे बचते रहो। यहाँ एक और बात ध्यान में रखना, बिला वजह किसी को छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए। तुम ऐसे तुम वैसे छेड़छाड़, एक अलामत में दे दिया, एक मोनोग्राम में आपको दे दिया, उसको ऊपर कायम। अगर इन चीजों का कोई इनकार करता है, वो हमें रहकर भी अगर इनकार करता है तो वो उसमें शामिल, किसमें शामिल है? मुनाफिक। छोटे मोटे का लफ्ज़ आपने बना लिया, पांच बातें वहां है: मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, मुर्तद, बिदअती। ये पांच बातें वहां है। ये पांच बातों में कोई ना कोई अगर आ गया तो आ जाता है, अगर नहीं है तो उसको बिला वजह छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तरीक़े अहले सुन्नत यही है कि छेड़छाड़ मत करो, दीन पेश करो। ये शरीयत का भी हुक्म है, दीन की भी तालीम है, और हमारे हिंदुस्तान के आईन में भी ये दाखिल है। हर एक को अपना मजहब, अपना दीन पेश करने का हक हासिल है, तो उसको समझा कर दो। अब इसमें से हम लोगों को ये दावत दी जा रही है, कुरान की आयतें जो बता रही है, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, वो जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? तो इज्जत तो
ساری اللہ کے لیے. یہاں دیکھیے یہ 5 باتیں تو میں بتا دیا. اب ایک اور بات ہے جو آپ کو غور کرنے کی ہے کہ فاسق کا کیا ہے. فاسق یہ الگ ہو گئے, یہ 5 الگ ہو گئے. کون؟ مشرک, کافر, منافق, مرتد, بدعتی, یہ الگ ہو گئے. ان میں سے ایک اور ہے فاسق. فاسق وہ بدعتی بھی نہیں, وہ مرتد بھی نہیں, وہ منافق بھی نہیں, وہ مشرک بھی نہیں, وہ کافر. یہ الگ ہے فاسق. فاسق کون ہے؟ وہ شخص جو مسلمان ہے, اس کے عقائد اچھے ہیں, اس کے عقائد اچھے ہیں, اس کے اصول اچھے ہیں, وہ دین کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے, قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے, مگر ہے گناہ گار. گناہ گار کا مطلب نماز پر یقین رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے. روزہ مانتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا ہے. داڑھی رکھنا سنت رسول ہے, مانتا ہے مگر داڑھی نہیں رکھتا. تو عمل نہیں کرنا جو دین کو مان کر اس پر کسی وجہ سے غفلت سے ہو یا کوتاہی سے ہو, کسی بھی وجہ سے اگر وہ نماز یا روزہ یا داڑھی یا دین کا کوئی کام پر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق. کیا کہتے ہیں؟ فاسق. یعنی فاسق گناہ گار. نماز کا انکار کرنے والا کافر, نماز مان کر نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار. اسی گناہ گار کو فاسق کہتے ہیں. سمجھے؟ اب گناہ گار کی سزا بھی ہے, گناہ گار کی سزا بھی ہے. اب گناہ گار کی جو سزا ہے وہ مرتے وقت نہیں. گناہ گار مسلمان کی جو سزا ہے وہ مرتے وقت بھی نہیں, خبر میں بھی نہیں, قیامت میں ہے, وہاں اسے عذاب ہے. اور گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو کیا ہے؟ جہنم میں. گناہ کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا ہے. اب جہنم میں وہ بھی گئے, ہم بھی گئے, یعنی گناہ گار بھی گیا, جی گناہ گار بھی گیا, اور منافق و مشرک و کافر بھی گئے. دونوں بات سمجھ میں آ رہی باتیں آپ دیکھیے. اتنا کھلا کھلا آپ کو, اور نوجوان بچے زیادہ آ رہے ہیں. میری خوشی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کیا بول رہا ہے. سمجھے؟ یہ طاق راتوں پہ ختم مت کیجیے. اور بقیہ دنوں میں غیر رمضان میں ہماری مسجد میں اس کا اہتمام ہے. ہر اتوار کو یہ پارا ختم نہیں ہو رہا ہے, ایسے ہی چلتا رہے گا, ایسے ہی چلتا رہے گا. سمجھے؟ گڑدھلی میں وہاں میں نے الف لام میم سے شروع کیا, پھر ریوائزیشن پلٹ کر, مگر پلٹ کے آ رہے ہیں وہ لوگ سننے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ پارے کے بارے میں جو تفسیر ہو گئی تھی کیا وہی ریپیٹیشن ہے؟ کوئی ریپیٹ نہیں, یہ زمانے سے آ رہا ہے. گڑدھلی میں جو تفسیر ہو رہی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے, یعنی جو بول دیے وہ ریکارڈ نہیں. سمجھے؟ الگ الگ بات ہے, الگ الگ بات ہے. قرآن ایسا میں جب کہہ دیا نا, قرآن کھولتے کھولتے زندگی گزر جائے گی, کھول کھول کر دیکھتے رہتے ہیں, ثواب پالیں گے. مگر قرآن جب کھلنے آ جاتا ہے, کھولنا الگ اور کھلنا الگ. جب قرآن کھلتا ہے تو علم کے دریا بن جاتا ہے. اس سے بڑی چیز اور ہے کیا؟ ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی رب و یابس ایسی نہیں جس کتاب کے اندر, سب کچھ اس کے اندر. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ جی گناہ گار مسلمان, ماشاءاللہ گناہ گار مسلمان, اس کے لیے بھی کیا ہے؟ عذاب ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے بچے گا نہیں, عذاب ہے. مگر کہاں
مرتے وقت خبر میں وہ 3 امتحان میں پاس ہو جائے گا. یہ کیا ہے اس کے پاس؟ ایمان ہے. تو یہ خود پاس نہیں ہوتا، ایمان اس کو پاس کرا دیتا ہے. اور ایمان کہتے ہیں محبت رسول. محبت رسول اور عشق رسول کیا ہے؟ اس کو پاسنگ مارکس دے دیتا ہے. سمجھے؟ حضور کون ہے بولنے کی ضرورت نہیں، خبر کفن پہ لکھ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں. دیکھتے ہیں یار میرے آقا ہے، میرے سرکار ہیں، آپ پر میں سلام بھیجتا تھا، آپ پر میں درود بھیجتا تھا، آپ کے نام پر میں بلہار جاتا تھا. دیکھتے ہی کہتے ہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ اگر فرشتے رسول کے بارے میں پوچھتے تو الگ بات، رسول کے بارے میں پوچھتے ما كنت تقول بحق هذا الرجل هذا رجل. اب رجل کون ہے، کیا ہے؟ وہ خام ہے. میں خام کو آپ کو سمجھے بلیک مارکیٹنگ کرنے نہیں دیتا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، دے دیتے. کیا رجل کہا گیا؟ سمجھے؟ دیکھے بغیر پہچاننا نہیں ہوتا. حضور کو دیکھے نہیں، جو دیکھے وہ صحابہ، جو دیکھے وہ صحابہ. اب یہ رجل کون آ رہا ہے؟ رجل کون آ رہا ہے؟ جس سے آپ وابستہ ہیں، جس سے آپ وابستہ ہیں. وہ رجل آئینہ بن کے رسول کا آ رہا ہے. چلو بھائی چلو، آپ کی بھی شب قدر منطق پڑھا ہے تو استاد نہیں آیا، حدیث پڑھا ہے تو استاد نہیں آیا، کھانا پڑھا ہے تو ٹیچر نہیں آیا، جنیا سباب نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. کون آتے ہیں؟ سرکار آتے ہیں. آئینہ کس کا ہے؟ اب دیکھ کر اسی لیے بیعت کرنے کے لیے خواب کی بیعت نہیں ہے. خواب میں آ کر کوئی بیعت کرا دے نہیں، کو بیعت خبر پر رکھ کے اٹھا کر سر پر رکھ لیا، گلے میں رکھ لیا، مجھے خلافت نہیں. بیعت کے لیے شرط یہ ہے کہ شیخ کا سامنے ہونا. بیعت کے لیے شرائط میں سے کیا؟ شیخ کا سامنے ہونا اور بار بار شیخ کو دیکھتے رہنا. وہ بار بار کئی کو دیکھتے رہتے ہیں. سمجھے؟ پرانے لوگوں کو یاد دلاؤں گا میں پہلے. سمجھے؟ بات میں بات آگے موتی نگر مسجد کیسی ہماری ہے. میری تقریر موتی نگر میں جتنا کامیاب ہوتی ہے، مجھے میدان میں لے گئے تو اتنا کامیاب نہیں بولتا ہوں. کل میں پریس کانفرنس میں جا رہا ہوں، کل 1 بجے پریس کانفرنس. یہ ریپ وغیرہ جو ہو رہا اس کے بارے میں کون کون کیا ہے بولنے کے لیے مجھے بھی بلایا. پریس کانفرنس میں کیا بولوں گا وہ رپورٹ آپ دیکھ لیں گے اخبارات میں. تو کون سے پلیٹ فارم میں جاتا وہ پلیٹ فارم زندہ آباد. مگر یہاں کی روحانی کے مسجد ہے، یہاں الگ الگ باتیں نکلتی، مجھے خود حیران. کیا بتا رہا تھا؟ سلیٹ کی بات ہوتی. سلیٹ پہلے سلیٹ میں لکھاتے تھے. کیا ہے؟ سلیٹ میں لکھاتے تھے، یعنی استاد ٹیچر استاد سمجھے. استاد نیما پہلے مجھے پڑھائے استاد نیما، اور ایسا پڑھائے ہاتھ لے کر کے میرے ہاتھ کو لکھاتے تھے ہاتھ سے. اور وہ استاد نیما کی اتنی عظمت کرتا تھا. میں ہر عید کے دن میں استاد نیما کے گھر کو جا، بڈھے ہو گئے تھے، ریٹائرڈ ہو گئے، سمجھے. جاتا السلام علیکم استاد نیما. خدیر آگا دیکھو، خدیر ان کے شوہر کو بولتے دیکھو جی خدیر آگا بچہ کیا پیارا بچہ جی ہے.
عید کے دن کوئی بھی شاگرد آپ کو ملتے نہیں، میں آپ کو ملتا ہوں، پابوسی کرتا ہے کرے تو دعا دیتے اللہ تیری عمر میں برکت دے، تیرا نام اونچا کرے، تیرا اقبال بلند کرے. کیا یہ لمبی دعائیں دے. ویسے سب دعائیں لے کر جیا چھوٹی عمر سے. اب ایسا یہ بچوں میں نہیں، ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھے تو کیا کیا آئے ہیں، کیا کہ پکڑنے آئی غلطی، بات بھی کرتا نہیں بھگ جاتا ایسا. اسی واسطے ان کے علم میں برکتیں نہیں. ہمارے پاس جو برکتیں ہیں الحمدللہ ہمارے بڑوں استاد نیما بسنت گوڑی میں، سمجھے، بسنت گوڑی اسلام آباد میں، وہ میرا ددیا، وہاں کی اسکول میں چوتھی کلاس 5ویں کلاس میں ہاتھ پکڑ کر لکھا. تو وہ سلیٹ پر جو لکھاتے اس کے بعد میں کیا کرتے لکھ کر دیتے الف با بے بے تے سے کہ با تا تا شروع کریے، الف بے تے سے لکھا. اس پر کیا بولتے 10 بار لکھ کرنا، ہاتھ پھرا کلا 10 بار لکھ جاتے، پھر ارے 10 بار 100 بار تک لکھاتے تھے. کئی کو لکھاتے ہیں وہ الف بے تے سے پر بار بار ہاتھ پھرا کر لاؤ. بولنے کا مطلب کیا، وہ الف بے تے سے کا جو نقشہ ہے وہ دل میں بیٹھ گیا. اس کے بعد مٹا دے. مٹانے کے بعد ڈکٹیشن بولتے ہیں. اب آپ کے زمانے میں ڈکٹیشن ہی نا، ہمارے زمانے میں املا. کیا تھا؟ املا. اتنا بڑا زمانہ نہیں ہے آپ کا ہمارا، قریب کیسے سمجھے. ہمارا زمانہ بولے تو آدم علیہ السلام کی طرف چلے قریب سمجھے. آزادی کے بعد کیا آپ بھی ہیں، آزادی کے بعد کا میں بھی. آزادی سے پہلے کے قصے نہیں، آزادی کے بعد کے آپ کے بھی ہمارے بھی سمجھے. تو وہ بیٹھ جا کر اب املا لکھو بولتے. کیا لکھا ہے بول لکھو الف بے تے سے. اب ایسا بیٹھ گیا، املا بھی لکھ دیے. آج بھی اگر الف بے لکھو بولے تو لکھ دیتے. کیوں؟ وہ بیٹھ گیا ہے. تو بار بار ہاتھ پھرا کر اس کو اپنے دماغ میں اپنے دل میں بٹھا لیے. ایسے ہی بار بار شاید کو دیکھ کر اس کا چہرہ اپنے دل میں ایسا بٹھا لینا کہ قبر میں اگر حضور آئے تو اسی صورت میں دیکھ کر بیٹھا. اسی لیے صحبت شیخ ہونا ضروری ہے. جمعہ کے بعد بیٹھ کر 4-5 بجے تک بولتا ہوں. 1 بجے پونے بجے شروع کریا، 4-4:30 تک وہ بھی ڈاکٹر صاحب اٹھا کے لے جانا، تب تک بولتا رہا. بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا رشتہ مضبوط ہو اللہ سے، رسول سے، اور یہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جانا، یہی زندگی کا مقصد ہے. تو اب میں کیا بتا رہا تھا کہ سرکار قبر میں آئیں گے تو اس تو گناہگار جو ہے، عذاب کی بات کر رہا تھا. عذاب کس کے لیے ہے؟ گناہگار مسلمان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. کس وجہ سے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے. عذاب ان کو بھی ہے، عذاب گناہگار مسلمانوں کو بھی ہے. سمجھے؟ ان کو بے ایمانی کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے ان کو عذاب ہے، اور ہم کو مسلمانوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے. جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں کی تکلیف ہوگی. اب یہاں 2 باتیں بڑی پیاری ہیں، اس کو آپ غور کریں. تکلیف تو سب کو ہو، چاہے وہ ہو چاہے اور جہنم تکلیف کی جگہ تکلیف ہوگی. مگر اس میں تکلیف کا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو، ایک آدمی کا ڈاکٹر کیا ہے، اس کا آپریشن کرتا ہے، جی آپریشن کرتا ہے، اس کو کاٹ کوٹ کرتا ہے، سمجھے.
تو اس وقت میں کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے اسے کیا دے دیا جاتا ہے؟ ایک انجیکشن ایسا دے دیا جاتا ہے کہ کاٹا جا رہا ہے، اسے تکلیف تو ہے مگر احساس نہیں. انجیکشن دے دیا جاتا ہے جس سے اس کی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا ہے جس کو انجیکشن میں یوں ہی دیا جائے تو تکلیف سے چلانے لگے گا، چیخنے لگے گا، تڑپنے لگے گا. یہی مثال ہے کافروں کو، منافقوں کو جو عذاب ہوگا وہ وداؤٹ انجیکشن، سمجھے، وہ بغیر انجیکشن کے ان کو عذاب ہوگا جس سے وہ چلائیں گے، موت موت پکاریں گے، پانی پانی پکاریں گے، مدد مدد پکاریں گے، ان کو مدد نہیں ملے گی. اب ان کو کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے، ان کو عذاب دینا ہے. عذاب کی تکلیف ان کو ہوگی مگر ایمان کا جو انجیکشن کے پاس ہے اس ایمان کی کیفیت سے ان کو ہونے والا عذاب ہوگا مگر احساس میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کے عذاب میں اور فاسق کے عذاب میں کیا فرق ہے میں بتا دیا. جیسے مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں لگ گئی. کون؟ مصر کی عورتیں. قصہ سنے ہیں آپ جی؟ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھنے لگ گئی. جب آپ پر الزام آیا، زلیخا پر الزام آیا کہ آپ تو کیوں گرفتار ہو اس کے پیچھے، یوسف کے پیچھے، تو اس نے دعوت کر دی، سب کو دعوت کر کے حل کر دیا، سمجھے، اور ایک چھری بھی رکھی. ذرا تم اندازہ لگا لو تمہارا حال کیا ہوگا، پتہ لگا میرا حال کیا ہو، سمجھ میں آئے. چنانچہ حضرت یوسف کو کھڑا کر دیا گیا. دیکھنے میں ایسی لگی، مہو ہو گئی، ایسی ہو گئی کہ پھر نظریں بھی نہیں، پلکیں بھی نہیں جھکا رہی، پلکیں بھی نہیں جھکا، دیکھنے میں. اور دعوت ہے، کھاؤ، خود تراش کے کھانا، خود کاٹ کے کھانا. اب وہ کاٹنے میں بھی لگی ہیں، دیکھنے میں لگی، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. کس کی؟ تو جب انگلی کٹی، جب انگلی کٹے گی، بلیڈ لگ گیا، چھری لگ گئی، تو آپ کیا کریں؟ اس کا درد ہوگا نا، درد ہوگا تو پھل پھینک دیں اور ایسا تڑپیں گے کہ پھر آپ کو فرسٹ ایڈ کسی کو دینا پڑے جی. مگر مصر کی عورتیں ہاتھ کٹی ہیں، انگلیاں ان کی کٹی ہیں، اس کا درد ہوا ہے ان کو، مگر حسن یوسف میں ایسی بہو ہوئی کہ اس درد کا انہیں کیا نہیں ہوا، احساس نہیں. بات سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب حسن یوسف کو دیکھنے میں لگے انہیں عذاب کا احساس، تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تو قیامت میں مومن جب نبی کو دیکھیں گے تو وہاں کے عذاب کا انہیں کیا نہیں ہوگا، احساس ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ کتنی اچھی باتیں آپ کے سامنے آ رہی، کتنی اچھی باتیں. اور میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں اچھی باتیں، میں نہیں سمجھ. جب یہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے یا میں کچھ مزہ لے لیتا ہوں اپنے روحانی انداز سے، تو یہ اچھی باتیں جب آ رہی ہیں تو یہ باتیں میری زبان سے نکل رہی ہیں، مگر میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، یہ تو شیخ محترم کا فیضان ہے، یہ تو سرکار کا کرم ہے. کیسی کیسی باتیں آپ کے سامنے، تو احساس کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے پھر پوائنٹ نوٹ کیجیے، جن کو عذاب ہو اور احساس نہ ہو اس کو عذاب کہا گیا. جن کو عذاب ہو اور عذاب کا احساس نہ ہو اس کو کیا کہا گیا، عذاب کہا گیا. اور جن کو عذاب ہو اور عذاب کا احساس ہو اور تکلیف ان کی برداشت کے باہر ہو جائے تو ایسے عذاب کو عذاب علیم کہا گیا.
ایسے عذاب کو عذاب علیم، عذاب علیم اور عذاب عظیم، یہ تین چیز میں آپ بتائیں، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جہنم میں جاتے ہیں، عذاب ہوتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ کس وجہ سے؟ مومن کے دل میں کیا نور ایمان ہے، کیا ہے؟ نور ایمان ہے، ایمان کا نور ایسا ہے کہ ان کی زندگیوں میں بھی مزے آنے لگیں گے، موت میں بھی مزے آنے لگیں گے، قبر میں بھی مزے آنے لگیں گے، حشر میں بھی مزے آنے لگیں گے، نشر میں بھی مزے آنے لگیں گے۔ یہ ایمان کے نور کی کیفیت ہے، اسی لیے ہر عمل ہمارا ہے اور ایمان اللہ کا عطا کردہ ہے۔ یہ ہدایت مل گئی تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان سے روشن ہو جاتا ہے، سمجھے؟ مثال ایک آپ کو میں دیتا ہوں، دنیا سے سب جاتے ہیں، دنیا سے سب جاتے ہیں، کافر بھی جا رہا ہے، مشرک بھی جا رہا ہے، منافق بھی جا رہا ہے اور ایمان والے بھی جا رہے ہیں، مگر جب ایمان والے کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، جنازہ جا رہا ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں، تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، آدمی اپنی سواری سے اتر جاتا ہے، آدمی اپنی بڑی کار کو سائڈ میں روک لیتا ہے، کیوں؟ احترام، سمجھے؟ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ، اتنا اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، خبران کے پاس جاتے ہیں، ارے بابا قبر کے پاس جانے کا رندے، جنازے میں جا رہا ہے نا، جب جنازے میں جا رہے تو کیا کرتے؟ اس کا احترام کرتے، کیسے کرتے؟ رک جاتے، اگر سہولت ہو گئی تو تھوڑی دور جا کر کے اسے کھانا بھی دے دیتے ہے نا، قبرستان تک نہیں پہنچے، ابھی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر جا رہا ہے جنازہ، کس کا؟ مومن کا جنازہ جا رہا ہے، چادر پھول کی ڈال کر لے جا رہے ہیں، سمجھے؟ کھانا دینے آگے بڑھے، کھڑے ہو گئے، گاڑی سے اتر گئے، سائڈ میں ہو گئے، میت سے آگے جانے کو جی نہیں کرتا، کیوں؟ میت سے آگے جانا بے ادبی ہے، مومن کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے کہ مومن اس وقت، ایک آدمی بات کر رہا ہے، کسی کے ملنے کے لیے جا رہا ہے، مثال کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی آدمی، کیا کرتے ہیں اسے؟ کیا کرتے ہیں اسے؟ کیا جی رستہ ہٹو ہٹو رستے میں، معلوم نہیں جا رہے جی، شاہ صاحب جا رہے ہیں، شاہ صاحب جا رہے ہیں تو کیا سامنے کھڑے ہو، ہٹو جی ہٹو جی، شہزادہ قبلہ جا رہے ہیں، ہٹو 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 ہٹو، شیخ محترم جا رہے ہیں، ہٹو ہٹو ہٹو، جگہ جا رہے ہیں، سمجھے؟ ایسے ہی مومن نبی کی طرف جا رہا ہے، درمیان میں نہیں آنا، درمیان میں نہیں آنا، لگاؤ ہو گیا ہے، کنیکشن لگ گیا ہے۔ اب یہ کنیکشن کو میں تھیوری طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کنیکشن لگ کر اس وقت کیا کیفیت بنتی ہے، اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے آپ کو، تو دنیا چھوڑنا ہے، ایسا بولنا ہوتا کیا؟ ایسا اسے کیا بولنا، اس کے لیے بول کیا بولنا، مر کے دیکھ، مر پھر دیکھ کیا حال ہے، سمجھو؟ تو مرنے تیار نہیں ہے تو یہ باتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی؟ اب پریکٹس کر کو ہی کیا، اب پریکٹس کر کو ہی کیا، پریکٹس کرنا، اس کے لیے ایمان ہے ہمارا، مومن اور نبی کا تعلق کٹتا نہیں، امتی اور نبی کا تعلق کٹتا نہیں، ایک بات جڑ گیا تو جڑ گیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ 3 رشتے ہیں دنیا کے، کتنے رشتے ہیں؟ تفسیر میں بھی میں نے بتایا 3 رشتے ہیں دنیا کے، ایک میاں بیوی کا رشتہ، ایک بھائی بہن کا رشتہ اور ایک نبی کا رشتہ، سمجھے؟ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک، یہ جٹتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے، بڑا نازک، اس سے میں آ کر
بول دیا چل ٹوٹ گیا، 3 فائر کر دیا ٹوٹ گیا. اب جوڑنے کے لیے کدھر بھی آؤ جڑتا نہیں. تو بڑا نازک رشتہ ہے. کون سا؟ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ. ایسی پوزیشن جھگڑے کی آ جائے تو بہتر ہے کہ گھر کے باہر نکل. سوال جواب جھگڑا آ گیا میاں بیوی کے اندر تو مرد کو کیا چاہیے؟ گھر کے باہر چلے. اگر وہ نہیں جاتا بک بک کرتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے. سمجھے؟ ورنہ بڑا نازک معاملہ. یہ باہر جاتا نہیں وہ ہٹتی نہیں. تو کیا میں کیا بولتے بولتا اچھا ہے کہ میں کیا پوچھتی ہے جان. اس کے بعد روتی ہے چلاتی ہے شاہ صاحب کچھ کرو شاہ صاحب کچھ کرو. مفتیان کے پاس جاتے کچھ کرو کچھ کرو کچھ بھی. سمجھے؟ یہ کون سا بڑا نازک رشتہ ہے؟ کون سا؟ یہ چٹکیوں میں ٹوٹ جاتا. چٹکیوں میں بڑا نازک. یعنی وہ اس کا جالا ہے نا مکڑی کا. مکڑی کی جالے کی طرح ہے. سمجھے؟ ڈور مضبوط ڈور نہیں مکڑی کے جالے کی طرح ٹوٹ جائے. ایک رشتہ وہ ہے جو کوئی توڑ نہیں سکتا. کون سا رشتہ؟ بھائی کا، بہن کا، باپ کا، بیٹے کا. یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں. کتنا بھی آپ ان میں جدائی لا کر ڈال دو بریانی پکے تو سبھی کو جائے. اور اس کی مثال دیتے ہیں پانی پر لکڑی لاٹھی ماریں گے تو پانی کیا نہیں ہوتا؟ جدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ رشتہ مرنے تک برقرار. موت آ گئی تو رشتہ ٹوٹ جاتا. ہمارے باپ تھے، ہمارے بھائی تھے، ہماری بہن تھی، چلی گئی. سمجھے؟ تو کب ٹوٹتا ہے یہ؟ سمجھے؟ موت نے اس رشتے کیا کر دیا؟ توڑ دیا. یہاں تک کہ قیامت میں اٹھ کر دیکھیں گے بھی تو یہ ایک رشتہ وہ ہے جو نہ کوئی توڑ سکتا ہے. یہاں تک کہ موت بھی وہ رشتے کو توڑ نہیں سکتی. وہ رشتہ امتی اور نبی کا رشتہ. موت بھی اسے توڑ نہیں سکتی. وہ رشتہ کس کا ہے؟ امتی اور نبی کا ہے. اس میں پہلی منزل جو ہے وہ پیر اور مرید کا ہے. یہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. موت کی موت ہو جائے پھر بھی یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں. سمجھے؟ آخر کیا بات ہے؟ کیوں یہ رشتہ اتنا مضبوط، وہ رشتہ اتنا نازک؟ تو یاد رکھنا وہ رشتہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ مطلبی ہے، ضرورت. سمجھے؟ ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت کے لیے رشتہ بنتا ہے. پھر کوئی ضرورت آ گئی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ ضرورت کی بنیاد پر. اور یہ رشتہ کس کا؟ بھائی بہن کا جو رشتہ ہے وہ نسبی رشتہ ہے. نسب. سمجھے؟ ایک کے پیچھے ایک آیا، باپ کے پیچھے ایک، باپ کی پیٹھ سے ایک آیا، صلبی رشتہ. تو یہ رشتہ بھی ختم. یہ دونوں رشتے جسمانی ہیں. دونوں رشتے جسمانی ہیں. مگر نبی اور امتی کا جو رشتہ ہے وہ روحانی ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی ہے. روحانی رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں اس لیے کہ روح کو موت نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے. تو اب جو باتیں روحانی کیفیت والے ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب اس رشتے کو جسم کے بل پر دیکھ کر، جسم کی نسبت سے دیکھ کر سمجھے مر گئے، انہوں ٹوٹ گئے، حضور بھی مر گئے. کہاں مر گئے؟ معاذ اللہ. مر جاتے تو رشتہ ٹوٹ جاتا. تو حضور نور ہے، روح نور ہے، تو رشتہ کیا ہے؟ برقرار ہے. قبر میں بھی وہ رشتہ ہے، حشر میں بھی وہ رشتہ ہے، نشر میں بھی وہ رشتہ ہے. وہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آئی بات آ رہی؟ تو بہرحال
یہ 3 رشتے بھی میں نے آپ کو بتا دی جی. کون سا رشتہ؟ میاں بیوی کا، بھائی بہن کا، اور نبی اور امتی. اب نبی اور امتی کا رشتہ جو قائم ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے شیخ اور مرید یہ ہونا ضروری. آج کے زمانے میں میرے ایکسپیرینس کے روشنی میں، تجربے کے روشنی میں، آج اگر ایمان اور عقیدہ بچا کر رکھنا ہے تو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا ہے جی. جیسے مثال دوں میں آپ کو، بچی جوان ہو گئی، اب آج کے زمانے میں اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے سر آتی ہے؟ ماں باپ اور بھائی اس کی عزت اور عفت کو بچانے کی ذمہ داری ماں باپ یا بھائی. اب بھائی بہن میری اکیلی ہے، ادھر کو جانا، حالات ٹھیک نہیں، بچی اکیلی ہے، میں چھوڑ کر کیسا نہیں کر سکتا، حالات ٹھیک نہیں، سمجھے. اب اس فکر میں وہ رہتے ہیں کہ کیسے بھی اس کا کیا بن جائے، رشتہ ہو جائے. رشتہ ہونے کے بعد جب اس کے شوہر کے حوالے کر دیے تب یہ کیا ہو گئے؟ تھوڑا مطمئن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اب کسی کی نظر پڑے یا کچھ تکلیف آئے تو اس کا ذمہ دار کون ہو جاتا ہے؟ شوہر ہو جاتا ہے. سمجھے؟ اس سے ریلیز ہوئے اور ریلیف پاتے. نہیں سمجھ ہماری بات آپ. تو ایسے ہی جیسے ایک عورت کو، ایک جوان بچی کو اس کے شوہر کے حوالے کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اس کی عزت و عفت کے تعلق سے، ایسے ہی جب ہم کسی کے شیخ کے حوالے ہو جاتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جائیں ہمارے ایمان کے بارے میں، ہمارے عقیدے کے بارے میں. ہم کو کسی مولانا کا سننا نہیں ہے، ہمارے حضرت جو بولے سو بولے، ہمارے شیخ بولے سو بولے، وہ جو بولے سو بولے. ہماری منزل وہی ہے جو ان کی منزل ہے. اور یہ مثال دے رہا تھا میں، بڑی پیاری مثال کہ جنازے کو دیکھا اور کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے، احتراماً کھڑے ہو گئے، رک گئے، گاڑی سے اتر گئے، کار سے اتر گئے، ڈرائیور آگے لے جانا، بڑی دھوم سے مومن کا جنازہ جا رہا. اب اسی جگہ ڈھول دھماکے کے ساتھ ایک جاتا ہے، اڑاتے ہیں. اب احترام کھڑ جاتے ہیں، کرا تو جلدی نکلا. جبکہ اگر بتی بھی سلگاتے وہ لوگ، یہ جنازے پہ نہیں سلگتا، اگر بتی بھی سلگاتے کیا کیا ڈالتے ہیں، سمجھے. مگر کیا ہوتی ہے؟ کراہت ہوتی ہے، نکلو جلدی. سمجھے. اگر کسی پڑوسی میں بھی ایسا ہو گیا تو دیکھ لے کر پھر بھاگ جائے. تو دلی کراہت پیدا ہو. تو کراہت ادھر ہے، محبت ادھر ہے. ادھر کراہت، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے، تو وہاں کراہت کیوں، یہاں محبت کیوں؟ تو یاد رکھنا، محبت اور کراہت ایمان کے اعتبار سے. جب ایمان ہوتا ہے تو زندہ رہتا بھی ہے تو محبت کرتا ہے، مرتا بھی ہے تو محبت کرتا ہے. اور جب ایمان اس کے اندر نہیں رہتا ہے تو زندے میں بھی مطلب کے کام کر لیتا ہے، سمجھے. پھر اس کے ساتھ یادات لگاؤ نہیں رکھتا ہے. بیپار کر لیا ہو گیا، دھندا کر لیا ہو گیا، اٹھک بیٹھک زیادہ نہیں. ان کے گھروں میں کھانے پینے کی تک طبیعت نہیں جاتی ہے. کیا ہوتا اس سے؟ کراہت ہوتی ہے. تو ایسی کراہت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ان کے اندر کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے. تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس سے کیا نہیں ہوتی؟ دلی محبت نہیں ہوتی ہے. یاد رکھنا، یہ قرآن بول رہا ہے کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. میں بغیر آیتوں کو پڑھے کے ویسے ہی بولتا چلا جا رہا ہوں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یہ کیف کرتے ہیں.
کبھی کبھی پالیٹیشین جو ہے ان کے ساتھ مل کر افطاری کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ان کو جو ہے یہ ہمارے بہت بڑے سیکولر آدمی ہیں، بہت سیکولر لیڈر ہیں یہ سمجھے، اور ان کو صاحب کو جو ہے جتا دینا چاہیے، صاحب کے لیے سب کچھ کام کرنا چاہیے، صاحب بہت کام کرتے ہیں، صاحب بہت کام کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ پالیٹکس ہے، سیاست ہے. اس سیاست کا مطلب ان سے کچھ کیا حاصل کرنا پڑتا ہے ان کو؟ مال. ایسی حرکت کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو ان سے مال حاصل کرنا ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ رہ کر سی ایم کے ساتھ رہ کر پیپر میں گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، سی ایم کے ساتھ پی ایم کے ساتھ نہیں. ارے میرے گھر کو آیا تھا، سمجھو اللہ کا احسان، کروڑوں احسان. کتنے لوگ، روشن بیگ صاحب منسٹر ہو، 4 فون کر مولانا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، گھر کو آ رہا ہوں. حالانکہ اس زمانے میں مصروف بھی تھا، نہیں رہتا میں کیا. مبارکباد میرے طرف سے، مبارک 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 ہو، مبارک ہو. گھر کو آنے نہیں دیا. ایک فنکشن میں مل کر بولے میں گھر کو آنا چاہا، پہ آنے نہیں دیا. میں آ گیا نا، میں ہی سے آ گیا نا آپ کے پاس، گھر کو آ کر ملنا چاہتے تھے نا، میں خود آ گیا نا، مل رہا ہوں، آئیے. ہاتھ ملا. پرسوں افطاری کی دعوت تھی، بڑے اصرار سے بولا، کھجور رکھ لے کر گیا. میرے جیب میں کھجور تھی، میرے کھجور سے افطار کیا. اس کے بعد فروٹ. اور بات کی بات، روزہ عبادت ہے، ہمارا روزہ کسی کو دینا نہیں، ہمارا روزہ کسی کو دینا نہیں. بے ایمان کا ہمارا روزہ کہیں کو دینا. تو یہ پالیٹکس کرتے ہیں نا، مال ملنا، عزت ملنا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہمارا مقام ہونا، ہمارا مرتبہ ہونا. تو قرآن وہی بول رہا ہے کہ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ اپنے لیے عزت ڈھونڈتے ہیں؟ منافقین سے، کفار سے دوستی کر کے کیا وہ اپنے لیے عزت ڈھونڈتے ہیں؟ عزت ان کے پاس سمجھتے ہیں؟ نہیں. فرمایا وَلِلَّهِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ادھر ادھر عزت ڈھونڈتے ہیں، کافروں میں ڈھونڈتے ہیں، بے ایمانوں میں ڈھونڈتے ہیں. جن کے پاس نور ایمان نہیں ہے ان کے پاس عزت کہاں ہے؟ ان کے کھانے پینے کی طرف جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو نکال رہے ہیں، سمجھے، منسٹروں کے ساتھ دھکے مار دیتے بابا، سمجھے، بس چیئر پر بٹھاتے. منسٹر آ گیا تو اس کے چمچہ تیرا کھسو، یہ سب کرتے ہیں. اور ان کی گت کیا بن رہی ہے وہ بھی معلوم، ان کو معلوم ہے ان کی گت کیا بنتی ہے وہ بھی معلوم، مگر کیا کرنا ہے؟ نفس ہے. تو قرآن بول رہا ہے بے ایمانوں سے جو دوستی گانٹتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ان کا مطلب کیا؟ قرآن پوچھتا ہے ایبتغون عندهم العزہ، ایبتغون عندهم العزہ، کیا آیا ایبتغون، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان سے، ان کے پاس عزت؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے، جو بے ایمانوں کے پاس عزت سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جو کچھ عزت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس عزت ہے، سمجھے. تو مومن کو جو عزت ملی ہے، ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے، سمجھے، کہ عزت نبی کے لیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے پاس، اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، مومن کے لیے. تو اللہ نے اپنی جو عزت، شان عزیزی جو ہے، شان معز، شان معز، شان عزیز، اللہ کا ایک نام ہے معز. معز کا معنی کیا؟ عزت والا. ساری عزتیں اس کی صفت. خدا کی عزت میں اگر کوئی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو شرک فی الصفات ہوا. کسی اور کو عزیز سمجھتا ہے تو کیا ہے؟ شرک کر رہا ہے، مشرک ہے، سمجھے. شرک ذات، شرک صفات، شرک افعال، شرک آثار. کہاں ہے بابا؟ کتنی تعلیم ہے، کتنی تعلیم ہے، دین کتنا ہے، سیکھو. زندگیاں کم ہیں، زندگیاں کم ہیں. اگر 18 برس کا بچہ بیٹھ کر سیکھ رہا ہے تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے. زندگی کم ہے، وہ یہ نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی 18 ایئرس کا ہوں.
میں 20 ایئرس کا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی عمر کم ہے علم کے مقابلے، علم بہت بڑا ہے، علم بہت زیادہ ہے، آگے بڑھو، اور دینے والا جب زندہ ہے تو لینے کے لیے آگے بڑھو، ادھر ادھر بہکتے کیوں، بھٹکو مت، اپنے کو بچاتے چلو۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ قربانیوں سے آیا، یہ شہادتوں سے آیا، یہ محبتوں سے آیا ہے، اس کو سنبھالتے ہوئے چلو۔ تو قرآن کیا بول رہا؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کی عزت، شان معزی جو ہے وہ عزت والا ہے، اس کی شان کا، اس کی صفت معز کا جلوہ، وہ عزت جو اللہ کی خاص ہے، اس نے وہ عزت نبی کو عطا کر دیا۔ وہ عزت کس کو عطا کر دیا؟ نبی کو عطا کر دیا، اور نبی نے اہل ایمان کو صدقے کے طور پر بانٹ دیا۔ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے اپنی عزت کس کو عطا کی؟ نبی۔ نبی کے سوا کسی کو عزت عطا نہیں کیا، سمجھے؟ نبی کے سوا کسی کو عزت عطا نہیں کیا۔ اب نبی کی ذمہ داری اور کام کیا تھا؟ جو ایمان لائے ان کو عزت والا بنا دیا، ان کو کیا بنا دیے؟ عزت والا بنا دیے۔ اگر آپ مجھے اس چیئر پر بٹھا کر بیان سن رہے ہیں تو یہ میری عزت نہیں ہے، رسول کی عطا کردہ عزت۔ آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہوئی اور آپ کی محبت نے مجھے اس مقام پر رکھا۔ مثال دے رہا ہوں، سمجھے؟ اتنی رات تک آپ جاگ کر مجھ سے درس سن رہے ہیں اور میری عزت کر رہے ہیں، آپ میرا احترام کر رہے ہیں۔ یہ احترام میرا ذاتی نہیں ہے، عزت میری ذاتی صفت نہیں ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی صفت میں میں یہ سمجھے میری ذات کا ہے تو شرک ہو جائے گا، اس لیے اس شرک سے بچنے کے لیے نبی کو درمیان میں وسیلہ بنانا ہوگا۔ یہ خدا کی سنت، جیسے قرآن کس کے لیے آیا؟ ہمارے لیے آیا۔ جب ہمارے لیے آیا تو ڈائریکٹ ہم کو آنا چاہیے۔ لیٹر کچھ آ رہا ہے تو ڈائریکٹ ہم کو آنا چاہیے، مگر خدا کی سنت کیا ہے؟ خدا کا طریقہ کیا ہے؟ میرا کلام تمہارے لیے ہے، میری باتیں تمہارے لیے ہے، مگر تم ڈائریکٹ نہیں لینا۔ میں نے قرآن بھی دیا تو نبی کے ذریعے، کائنات بنائے ابھی تو نبی کے ذریعے۔ میرا محبوب مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں نے اس کا اپنے صفات کا مظہر بھی بنا دیا، اپنی ذات کا مظہر بھی بنا دیا۔ اگر تم کو میرے صفات اور ذات سے، سمجھے، میری ذات اور صفات سے سمجھے نوازے جانے کا خیال ہے تو یاد رکھنا، تو ڈائریکٹ میرے پاس نہ آنا، بلکہ اب وہ عزت جو میں نے نبی کو عطا کی ہے۔ آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، بھی بہت سی باتیں لکھ کر لایا تھا، انشاءاللہ پھر پرسوں کی رات بیان کیا جائے گا۔ جی، جو کچھ میں نے دیا وہ میرے محبوب کو دیا۔ جی، اس کے پاس ہے سب کچھ، حضور۔ یہ نہیں مانا حضور کو سب کچھ اللہ دیا ہے، یہ نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ اس کا ایمان کمزور، ناقص، نامکمل، سمجھے؟ اسی جب ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی چیز میں اس کے اجڑ جانے میں کوئی وجہ بنتی ہے تو اس میں کچھ نقص پیدا ہوتا ہے۔ جی، ایک آدمی بہت ہی ڈھیلا ہو گیا، پرسنالٹی بڑی اچھی تھی، پہلوان، اب ڈھیلا ہو گیا۔ اب ڈھیلا ہونے کے لیے کیا ایک دم وہ پگھل گیا؟ بیماری آئی، ایک نقص آیا اس کے اندر، آنکھ میں سمجھے لالگی آ گئی، وہ بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئی؟ ایک بیماری بن گئی، اور وہ بیماری آنکھ چلے گئی۔ تو نقص پیدا ہوتا ہے، وہ نقصان کا اگر بھرپائی نہیں کر لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو یا فنا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نقص نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ایمان سلامت رکھنا ہے
تو اس کے اندر نقص نہیں لانا. ایمان میں کیا نہیں لانا؟ نقص نہیں لانا، کمی نہیں لانا. تو نقص کب پیدا ہوتا ہے آدمی کے ایمان میں؟ جب نبی سے عداوت ہوتی تو نقص آ گیا، نبی کی گستاخی ہوتی تو نقص پیدا ہو گیا، نبی کی بے ادبی کرتا ہے تو نقص پیدا ہو گیا، یا نبی